السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹزم۔ 30 مارچ 1432 کو سلطان مراد کے ہاں ایک بچے نے آنکھ کھولی۔ سلطان مراد نے اپنے اس بیٹے کا نام پیغمبر اسلام کے نام پر محمد رکھا۔ محمد جس سال پیدا ہوئے وہ سال معجزوں سے بھرا ہوا تھا۔ گھوڑوں نے بہت تعداد میں جڑواں بچے دیے، فصلیں 4 گنا زیادہ ہوئیں، تمام درخت پھلوں کی زیادتی کی وجہ سے زمین پر جھکے ہوئے تھے۔ دوسری طرف قسطنطنیہ کے آسمانوں میں دن کے وقت دومدار ستارہ دکھا، جس کی تعبیر یہ کی گئی کہ آج تک جس قلعے کی دیواروں کے اندر کوئی نہ آ سکا وہ دیواریں ڈھا دی جائیں گی۔ محمد جب 11 سال کے ہوئے تو سلطان مراد نے انہیں ہماسیہ ریاست میں گورنر کی حیثیت سے بھیجا تاکہ وہ وہاں حکومت کرنے کا تجربہ حاصل کریں۔ انہوں نے وہاں محمد کی تربیت کے لیے بہترین اساتذہ بھیجے۔ محمد ثانی نے وہاں مذہبی اور دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہر قسم کی تربیت حاصل کی۔ اگست 1444 میں سلطان مراد نے گوشہ نشینی کا فیصلہ کیا اور اپنے بیٹے محمد کو واپس بلا کر تخت اس کے حوالے کر دیا۔ سلطان محمد کی عمر صرف 12 سال تھی۔ اس وقت وارانہ کی جنگ کے خدشات نظر آ رہے تھے، چنانچہ انہوں نے اپنے والد کو خط لکھا کہ وہ آئیں اور فوج کی کمان سنبھال لیں، لیکن سلطان مراد نے انکار کر دیا اور زاہدانہ زندگی کو ترجیح دی۔ سلطان محمد نے دوبارہ خط لکھا کہ اگر آپ سلطان ہیں تو آئیں اور اپنی فوج کی قیادت سنبھال لیں، اور اگر میں سلطان ہوں تو آپ کو حکم دیتا ہوں کہ آپ میری فوج کی قیادت کریں۔ چنانچہ سلطان مراد واپس آئے، اپنے بیٹے کو سلطان کے طور پر ادھرنا میں ہی چھوڑا اور 1444 کے آخر میں ہونے والی جنگ وارانہ میں عثمانی افواج کی قیادت کی۔ ستمبر 1446 کو سلطان مراد نے دوبارہ خود اقتدار سنبھال لیا، کیونکہ چند وزیر اس کے بیٹے کی حکومت سے خوش نہ تھے اور ینی چڑی نے بغاوت شروع کر دی تھی۔ آپ کو دوبارہ اماسیہ بھیج دیا گیا۔ 3 فروری 1451 کو سلطان مراد ثانی کی وفات کے بعد محمد ثانی سلطنت عثمانیہ کے 7ویں حکمران بنے۔ اس وقت آپ کی عمر صرف 19 سال تھی۔ سلطان محمد نے تخت نشین ہوتے ہی قسطنطنیہ پر حملہ کرنے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ قسطنطنیہ ایک نہایت اہم شہر تھا، مگر یہ شہر فتح کرنا انتہائی مشکل کام تھا۔ اس کے صرف ایک جانب خشکی اور باقی 3 جانب سمندر تھا۔ زمینی افواج صرف ایک طرف سے حملہ کر سکتی تھیں، لیکن یہ ایک حصہ کافی مضبوط تھا۔ یکے بعد دیگرے 3 دیواریں اس حصے کی حفاظت کرتی تھیں۔ اندرونی دیواریں حد درجہ مضبوط تھیں۔ ہر دیوار کا درمیانی حصہ 60 فٹ کا تھا۔ بازنطینی سلطنت کی تاریخ میں قسطنطنیہ کے کم از کم 24 محاصرے ہوئے، لیکن کوئی بھی اس شہر کو حاصل نہ کر سکا۔ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً تم قسطنطنیہ فتح کر لوگے، وہ امیر بھی کیا باکمال ہوگا اور وہ لشکر بھی کیا باکمال ہوگا۔ اس حدیث مبارکہ کی وجہ سے مسلمانوں کے ہر خلیفہ اور سپہ سالار اور سلطان کی خواہش رہی کہ وہ قسطنطنیہ فتح کر لیں اور خوش نصیب کہلائیں۔ سلطنت عثمانیہ کے دور میں سب سے پہلے سلطان بایزید یلدرم اور بعد میں سلطان مراد ثانی بھی اس کا محاصرہ کر چکے تھے۔ سلطان محمد نے قسطنطنیہ پر حملے سے پہلے باقی تمام دشمنوں سے صلح کر لی تھی تاکہ وہ سکون سے قسطنطنیہ پر توجہ دے سکیں۔ سلطان محمد نے سب سے پہلے قسطنطنیہ سے تقریباً 5 میل کے فاصلے پر ایک قلعہ تعمیر کروایا۔ یہ قلعہ بایزید یلدرم کے بنوائے گئے قلعے اینازول کے بالکل سامنے تھا۔ باسفورس اب عثمانیوں کے قبضے میں تھا۔ کوئی جہاز سلطان محمد کی اجازت کے بغیر یہاں سے نہیں گزر سکتا تھا۔ ادھرنا میں سلطان محمد نے 1.5 لاکھ فوج اکٹھی کر لی تھی، لیکن صرف فوج کی تعداد ہی اس شہر کو حاصل نہیں کر سکتی تھی۔ قسطنطنیہ کی فتح کے لیے ضروری تھا کہ اس کے خشکی کے علاقے کی طرف دیواروں پر تسلسل سے توپوں سے گولہ باری کی جائے۔ توپوں کا استعمال اس وقت ترک کر ہی رہے تھے، لیکن سلطان محمد نے اربان نامی ایک عیسائی انجینئر سے ایک بہت بڑی شاندار توپ بنوائی، جس کے گولے کا قطر 2.5 فٹ تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے چھوٹی توپیں بھی بنوائیں
جو تیزی سے گولے برسا سکتی تھیں، قسطنطنیہ کے سمندر والے حصوں سے شہر پر حملہ آور ہونے کے لیے سلطان محمد نے 180 جہازوں کا بیڑا بھی تیار کروایا۔ 2 سال تک آپ محاصرے کی تیاریوں میں حد درجہ تک مصروف رہے۔ قسطنطنیہ کے حکمران شہنشاہ قسطنطین نے یورپین حکمرانوں کو مدد کے لیے خط لکھے، لیکن یونانی پادریوں کی مداخلت کی وجہ سے اسے زیادہ مدد حاصل نہ ہو سکی۔ جنیوا کا ایک کمانڈر گیوانی جسنیانی 2 جنگی جہازوں اور 700 منتخب سپاہیوں کے ہمراہ قسطنطنیہ کی مدد کے لیے پہنچا، اور صرف 3000 یونانی فوجی اس کی مدد کے لیے آئے۔ 6 اپریل 1453 کو سلطان محمد نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا۔ ابتدا میں سلطان محمد کی فوجوں کو کافی نقصان اٹھانا پڑا۔ قلعے پر حملے کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ سرنگیں کھودی گئیں، لیکن قسطنطنیہ کو پتہ چل گیا اور یہ حکمت عملی بھی کامیاب نہ ہو سکی۔ سمندر کی طرف سے 5 جہاز جو کہ قسطنطنیہ کو راس پہنچانے کے لیے آ رہے تھے، لیکن عثمانیوں نے ان کا راستہ روکا۔ لیکن وہ جہاز عثمانی بیڑوں سے بہت بڑے تھے۔ انہوں نے گولہ باری کی، جس کی وجہ سے عثمانی جہازوں میں کھلبلی مچ گئی اور ان جہازوں کو راستہ مل گیا۔ لیکن اس کے بعد مسلمانوں نے وہاں سے کوئی بھی جہاز نہ گزرنے دیا۔ سمندر کی طرف شاخیں زریں، جسے گولڈن ہارن کہتے ہیں، باسفورس کی ایک قدرتی خلیج تھی جو شہر قسطنطنیہ کے یورپی حصے کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے ایک قدرتی بندرگاہ بناتی ہے۔ اس گولڈن ہارن کے مقام داخلہ پر بازنطینی حکمرانوں نے ایک بہت بڑی زنجیر نصب کر رکھی تھی، اور نتیجتاً وہی جہاز بندرگاہ میں داخل ہو سکتا تھا جسے وہ چاہتے تھے۔ اس وجہ سے سلطان محمد کی بحری فوج یہاں سے شہر کی بندرگاہ تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ سلطان محمد نے اس وقت ایک نہایت انوکھا کام کیا۔ باسفورس اور بندرگاہ قسطنطنیہ کے درمیان 3 کلومیٹر کا خشکی راستہ تھا، لیکن یہ ہموار نہ تھا۔ سلطان مراد محمد نے اس پہاڑی راستے پر لکڑی کے تختوں کی سڑک بنوائی اور اس تختوں کو چربی سے خوب چکنا کیا، اور ایک رات کے اندر ہی 8 بحری جہاز شہر کے اندر گولڈن ہارن میں پہنچا دیے۔ یہ حیرت انگیز کارنامہ دنیا کی تاریخ میں پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ اب بندرگاہ والا حصہ بھی محصور ہو چکا تھا۔ قسطنطین کو اپنی فوج کا ایک حصہ یہاں بھی لگانا پڑا۔ خشکی کی جانب سے پہلے ہی متواتر حملے جاری رکھے گئے۔ 7 ہفتوں کی مسلسل گولہ باری سے دیوار کے کچھ حصوں میں اچھے شگاف پیدا ہوئے۔ محاصرے کو 54 دن ہو چکے تھے، یعنی کہ یہ دستہ ان شگافوں کے راستے سے شہر میں داخل ہو گیا۔ اس کے پیچھے عثمانی فوج داخل ہوتی گئی، اور یوں 29 مئی 1453 کو یہ شہر سلطان محمد نے صرف 21 سال کی عمر میں فتح کر دکھایا، اور اس کے بعد بے حد سختی سے حکم دیا کہ لوگوں کی جائیدادوں کو نقصان نہ پہنچایا جائے اور نہ ہی کسی قسم کی لوٹ مار کی جائے۔ سلطان محمد نے اس وقت کے مشہور جرگے آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کروایا۔ 1935 میں مصطفیٰ کمال عطا ترک نے اسے میوزیم بنا دیا۔ سلطان محمد کو جب علم ہوا کہ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اپنی زندگی میں اس قلعے کا حصار کرتے ہوئے جامع شہادت نوش فرمائی تھی، کہاں دفن ہے، وہاں اس نے مسجد بنوائی جس کا نام جامع مسجد ابو ایوب رکھا، اور مسجد کے ایک طرف آپ کا مزار بنایا گیا۔ قسطنطنیہ کا نام تبدیل کر کے اسلام قبول رکھا، جو بعد میں بدلتے ہوئے استنبول ہو گیا۔ آپ نے استنبول کو اپنی سلطنت کا دارالحکومت بنا دیا اور شہر کی ازسر نو تعمیر کروائی۔ سلطان محمد کو فاتح اور قیصر روم کے القاب دیے گئے۔ فتح قسطنطنیہ کے بعد سلطان محمد رکے نہیں، بلکہ 30 سالہ دور حکومت کا زیادہ تر حصہ میدان جنگ میں ہی گزرا۔ یونان اور سبریا کو اپنا بعد گزار بنایا۔ اگلے سال سلطان محمد بلگراد کی طرف نکل پڑے۔ ہنگری کا شال اس وقت جان ہونیاڈے تھا۔ اس معرکے میں سلطان محمد زخمی ہوئے اور مسلمانوں کا کافی نقصان ہوا، اس لیے سلطان محمد کو محاصرہ اٹھانا پڑا۔ اسی طرف ہونیاڈے بھی زخمی ہوا اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے مر گیا۔ 1459 میں سربیا کا نام و نشان مٹ گیا اور یہ عثمانی سلطنت کا ایک صوبہ بن گیا۔ 1460 میں
موریہ کو سلطنت کا ایک صوبہ بنا دیا گیا۔ 1462 میں بوسریا فتح ہوا۔ اب سلطان محمد فاتح ایشیا کی طرف متوجہ ہوئے، کرمانیہ، سنیوب اور طرابزون پر قابض ہوئے۔ موریہ کے ارد گرد چند جزیروں پر سلطان محمد فاتح نے آسانی سے قبضہ کر لیا اور انہیں سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا۔ 1466 میں البانیہ پھر ہرزیگووینا فتح ہوئے۔ 1475 میں قسطنطنیہ کے بعد سلطان محمد کی ایک بڑی فتح کریمیا کی فتح تھی۔ ولاچیا نے جنگ کسوہ کے بعد عثمانیوں کی اطاعت قبول کر لی تھی۔ سلطان محمد کے دور میں اس ریاست کا امیر غلات سود تھا۔ اس نے سلطان محمد کے خلاف بغاوت کر دی تھی اور بہت ظالم شخص تھا اور طرح طرح کی اذیت لوگوں کو دیتا تھا۔ وہ قتل کے نت نئے طریقے اپناتا تھا۔ اس کا پسندیدہ طریقہ جسم میں کیلیں ٹھوک کر مارنا تھا۔ لوگوں کی تڑپتی ہوئی لاشوں کو دیکھتے ہوئے اسے سکون ملتا تھا، یہاں تک کہ وہ ڈریکولا یعنی کہ خون پینے والا ویمپائر کے نام سے مشہور ہوا۔ جب یہ داستان سلطان محمد تک پہنچی تو ایک زبردست فوج تیار کی اور ولاچیا کا رخ کیا، لیکن ولاد نے راستے میں ہی ایک وقت بھیجا اور اطاعت قبول کر لی اور سالانہ اخراج دینے کی حامی بھری۔ سلطان محمد نے اس کی درخواست قبول کر لی اور واپس چلے گئے، لیکن یہ اس کا وقتی ہیلا تھا۔ سلطان کے واپس جاتے ہی اس نے ہنگری سے مدد طلب کی اور ان سے اتحاد کر کے دوبارہ ظلم شروع کر دیا۔ سلطان نے اپنے نمائندے بھیجے جن کو اس نے قتل کروا دیا۔ ولاد بلغاریہ سے 25,000 بے گناہ لوگوں کو قید کر لایا۔ سلطان نے اپنے ایلچی بھیجے کہ قیدیوں کو چھوڑ دو۔ اس نے ان ایلچیوں کو بھی میخیں ٹھکوا کر مروا دیا۔ اب سلطان کے پاس ولاچیا پر حملہ کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ آپ نے تقریباً 1.5 لاکھ فوج جمع کی اور نکل پڑے۔ ولاچیا کے کافی قلعے فتح کر لیے، یہاں تک کہ پایہ تخت بہارس تک پہنچ گئے اور وہاں بھی قبضہ کر لیا۔ سلطان محمد نے وہاں ان قیدیوں کی لاشیں دیکھی جن کو ولاد پکڑ کے لے آیا تھا، لیکن ولاد ہاتھ نہ آیا اور ہنگری بھاگ گیا۔ سلطان محمد نے اس کی جگہ اس کے بھائی راڈول، جس کی تربیت سلطان کے زیر نگین ہوئی تھی، اس کو حکومت سونپ دی اور ولاچیا کو باج گزار بنانے پر اتفاق کیا اور ڈرائیکولا کے ظلم سے لوگوں کو نجات دلوائی۔ اس معرکے کے بعد گریس کو دوبارہ فتح کیا اور اپنا باج گزار بنایا گیا۔ سلطان محمد نے مسیح پاشا کی قیادت میں ایک لشکر روڈز بھیجا، لیکن یہاں عثمانی لشکر کو شکست کا سامنا ہوا۔ 11 اگست 1480 کو اٹلی کے ایک مشہور شہر اوٹرانٹو کو فتح کیا۔ محمد فاتح صرف اپنی فتوحات کی وجہ سے مشہور نہیں ہیں، بلکہ انتظام سلطنت اور اپنی حیرت انگیز قابلیت کے باعث بھی شہرت رکھتے ہیں۔ انہوں نے جو بھی شہر فتح کیے وہاں تعلیمی ادارے، مساجد اور مدرسوں کا قیام کیا، بے شمار پل، مارکیٹیں اور پارک بنوائے، پانی کے تمام مسائل حل کیے۔ ان کے دور میں عثمانی بندرگاہیں دنیا کی بہترین بندرگاہیں تھیں۔ آپ نے پہلی مرتبہ سلطنت عثمانیہ کے لیے باقاعدہ قوانین مرتب کیے۔ انہوں نے ہر اس نئے سلطان کے لیے برادر کشی کا علماء سے فتویٰ جاری کروایا، جس کے تحت تخت پر بیٹھنے والا ہر نیا جانشین دنیا کے امن و ایمان کی خاطر اور بغاوتوں کو ختم کرنے کے لیے اپنے بھائی کو قتل کر سکتا ہے، جس پر فرض ہوگا کہ وہ اس پر کاربند ہو۔ 2 مئی 1481 اس عظیم الشان سلطان کی وفات کا دن ہے۔ وفات کے وقت آپ کی عمر 49 سال تھی۔ چند تاریخ دان یہ بھی کہتے ہیں کہ انہیں زہر دیا گیا تھا۔ آپ کو استنبول میں دفن کیا گیا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس ویڈیو سے کافی معلومات ملی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک اور شیئر کریں، کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔